حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر سے گزرنے کے بعد بھی اپنا سفر جاری رکھا، سیر و سیاحت کرتے گئے اور راستے میں ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے ان سے وہ سبق حاصل کر رہے تھے، خدا کی وحدانیت کا انہیں پتہ چل رہا تھا اور وہ یہ جان رہے تھے کہ خدا ہر چیز کا نظام کس خوبصورتی سے چلا رہے ہیں اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس طرح سے وہ خدا کے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس ایسے ہی چلتے جائیں اور خدا کی جو ہے اور زیادہ نعمات کے بارے میں جان سکیں اور خدا سے راز و نیاز کر سکیں اور زیادہ خدا کے قریب ہو سکیں۔ وہ اس طرح سے شباب کے عالم میں نمرود کے پایہ تخت شہر بابل میں داخل ہو گئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا گھر تھا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے جس کا نام بابل تھا، یہ ایسا شہر تھا جو ہر قسم کی برائی میں غرق تھا۔ وہاں کے لوگ معنوی اعتبار سے بالکل صفر تھے، ان کے درمیان بت پرستی، نمرود پرستی اور ہر قسم کی برائی وہ عام تھی، اور وہ لوگ اس میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، انہیں اتنی گھٹن محسوس ہوئی، جس چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے وہیں سے کفر اور گناہ کی جھلک ٹپک رہی تھی، اور شیطان نے ہر کونے میں ان کے دلوں پہ، ان کے دماغ پہ گھر کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا وہ کس قدر شرک اور گمراہی کے گناہ میں لپٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کو شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے تھے، بابل شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں ان کی والدہ کا گھر تھا۔ ان کی والدہ نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اے میرے بیٹے، تم یہاں کیسے؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں دیکھا تو وہ جان گئی کہ یقیناً اس میں خدا کا کوئی راز پوشیدہ ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی پیار سے ان کا استقبال کیا اور انہیں وہ اپنے گھر لے گئی جہاں پہ وہ رہتی تھی۔ وہاں پر ان کے جو چچا تھے آزر بھی رہتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی وہاں پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ انہیں گھر لے کر گئی، تو ان کے چچا جن کا نام آزر تھا اور وہ نمرود کا ایک خاص جو تھا وہ آدمی تھا، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، تو اس کے الفاظ کچھ یوں تھے اور وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے اور بعض روایات میں ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ شہر بابل میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ مل کر ان کے گھر میں گئے، آزر جب وہاں پر پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو پریشانی کے عالم میں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے کہتا ہے، یہ شخص کون ہے جو نمرود کی شاہی میں، نمرود کی حکومت میں زندہ بچ گیا، جبکہ جو ہے شاہ کے حکم سے لڑکوں کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جا رہا ہے، یہ شخص کون ہے جو زندہ رہ گیا ہے؟ وہ انتہائی حیران ہو کر پوچھنے لگے اور ان کی ماں پر غیظ و غضب اور غصے سے ان کا جو تھا وہ پوچھنے لگے کہ کیوں، یہ کون ہے اور یہاں کیوں لائی ہو؟ تو ان کی ماں نے جو انتہائی آرام سے اور کہا کہ آزر، یہ تیرا بیٹا ہے، فلاں وقت جب میں شہر سے باہر گئی تھی یہ اس وقت پیدا ہوا تھا، اور یہ خدا کے حکم سے، یہ خدا کی مدد سے یہ جو ہے پروان چڑھا ہے، اس عمر تک پہنچا ہے، اور یہ خدا کی ہی مدد ہے۔ اور کیا تم بھول گئے کہ جب میں کچھ وقت کے لیے باہر گئی تھی اور جب واپس آئی تو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ تمہارا بھی بیٹا ہے اور یہ تمہارا ہی خون ہے، اور یہ تب اللہ کے حکم سے یہ پیدا ہوا۔ تو آزر نے، ان کی جو ماں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں، وہ ان پر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ تم برباد ہو جاؤ، اگر شاہ اس وقت اور شاہ کے جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا یا انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا جو میرے خاندان سے ہی ہے اور یہ زندہ ہے، تو کیا تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ مقام و مرتبہ جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں، جو مجھے ملا ہوا ہے شاہ کی طرف سے، اور تو مجھے اس سے ہٹا دو گی، اور میں نے اتنی مشکل سے یہ مرتبہ حاصل کیا ہے، میں شاہ کے اتنے قریب پہنچا ہوں، میرے بہت سے دشمن بھی ہیں جو مجھے اس عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور تم بھی میری دشمن بنی ہو۔ اگر شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے فوراً ہی ہٹا دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ قریب
قریب ہے کہ وہ بعید ہے تمہیں بھی قتل کروا دے مجھے بھی قتل کروا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا اگر شاہ اس ماجرے سے باخبر ہوا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو میں خود اسے جواب دوں گی، جس سے تمہارے مقام و مرتبے کو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اس بچے کو یہاں پر رہنے دو، اس بچے کو دور نہ جانے دو، یہ خدا کا ایک معجزہ ہے، اور یہ جو ہے خدا کی ہی بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو تم اس کو یہاں پر ہی رہنے دو۔ لیکن ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو کون بھلا تمہیں تمہارے مرتبے سے ہٹا سکے گا، اور تم جیسے ہو ویسے ہی رہو گے۔ لیکن اگر پتہ چل بھی جاتا ہے، کوئی جو ہے تمہارا دشمن جو ہے وہ کر دیتا ہے، تو میں جواب دوں گی، میں یہ کہوں گی کہ تمہیں اس معاملے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی پناہ میں آ کر محفوظ ہوئے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دامن میں محفوظ کیا تھا، ایسے ہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ہی لوگوں کے درمیان، نمرود کے ہی درمیان لا کر کھڑا کر دیا، ان کی حفاظت بھی کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آزر جو کہ ان کے چچا ہیں، وہ صرف ایک نامی گرامی بت پرست نہیں ہیں، بلکہ ایک مشہور و معروف بت ساز بھی ہیں۔ وہ بت بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور لوگ دور دور سے ان سے بت خریدنے آتے ہیں، اور وہ نمرودی سلطنت سے بھی قریبی رابطہ تھا ان کا، اور وہ بہت زیادہ نمرود کے بھی قریب تھے، بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت بنا بھی رہے تھے۔ اور وہ ایک جو تھے نمرود کتنے خاص تھے کہ اگر کوئی بھی پیغام ہوتا تھا، کوئی اہم کام ہوتا تھا، تو نمرود آزر کی موجودگی میں کرتے تھے، اور اگر خدا چاہے دشمن بھی بھلائی کا جو ہے وجہ بنتا ہے، وجہ بن کے اللہ نے دشمن کو بھی، آزر جو کہ اللہ کے دشمن تھے، جو کہ اسلام کے دشمن تھے، انہی کے درمیان، انہی کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی۔ اور اگر خدا چاہے تو دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہماری بھلائی میں لگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ وہاں ان کی والدہ بھی موجود تھی۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کیا گفتگو کی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔